اچھا سر، ایک اور چیز بتائیے گا، آج پیپلز پارٹی کے کارکن مختار یونس کی کوٹلی میں ہلاکت کا الزام بلاول نے نون لیگ پر لگا دیا، جبکہ آپ کی قیادت نے آزاد کشمیر میں نون لیگ پر بدماشی کرنے کا بھی الزام لگایا ہے۔ تو پیپلز پارٹی میرپور ریجن میں انتخابات پر ابتدائی رد عمل کیا ہے؟ دیکھیں جی، بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تشدد پہ بلیو نہیں کرتی۔ سیاسی عمل کو شفاف بھی ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کے موقف کو سننا بھی چاہیے، اس کا احترام بھی لازمی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ تشدد پہ کون اترتا ہے؟ تشدد پہ وہ اترتے ہیں جنہیں اپنی شکست نظر آ رہی ہو، اور پھر وہ شکست کی بنیاد پہ دیکھیں ہنگامہ کیا، ایک ہمارے کارکن کو شہید کیا، 2 ہمارے کارکن زخمی ہیں، اور ابھی تک وہ آزادانہ طور پہ وہ امیدوار پھر رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین نے جو کہا، وہ جو ورثہ تھے انہوں نے براہ راست الزام لگایا اس امیدوار پہ، obviously اسی کی بنیاد پہ چیئرمین نے کہا کہ وہ امیدوار ذمہ دار ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، ایک اور چیز بتائیے گا کہ جی بی الیکشن میں تو کشیدگی ہمیں نظر آئی تھی، لیکن جو اے جے کے کی سچویشن ہے اس میں تو باقاعدہ یہ تانے دیے جا رہے ہیں کہ چوری شدہ مینڈیٹ اور بہت عجیب قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو یہ لڑائی تو اب نیکسٹ لیول پہ چلی گئی ہے۔ obviously ہم 2 سیاسی جماعتیں ہیں، ایک دوسرے کے مد مقابلے الیکشن لڑتے ہیں۔ ہمارا موقف ہے، ہم زبانی کلامی الزام نہیں لگاتے، ہمارے پاس جو کنکریٹ ایویڈنس ہوتا ہے ہم اس کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو رانا ثناء اللہ نے الزام لگایا اربوں روپے کی کرپشن، تو ادارے موجود ہیں، اسٹیبلش کریں، موو کریں ہمارے خلاف، ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت آج تک کوئی کنوکشن نہیں ہے، اور ہم نے اقتدار میں آ کے کیسز وڈرا نہیں کروائے، اپنے پروسیکیوٹرز کو جو ان کے متحد تھے ان کے اسٹیٹمنٹ ڈلوا کے کورٹ سے کیسز تو وڈرا نہیں ہوئے۔ ہم تو ایکویٹل ملی ہماری قیادت کو، ہمارے لیڈروں کو کورٹ آف لا سے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو رویہ اختیار کیا انہوں نے میرپور میں تشدد اور دھاندلی کا، اس سے واضح نظر آتا ہے کہ ان کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے۔ اچھا سر، آپ نے یہ جو ابھی بات کی، رانا ثناء اللہ صاحب نے، محترم بلاول صاحب نے جو استعفے کا کہا تھا، اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اس طرح سے استعفے نہیں دیتے، خواجہ آصف صاحب سے جو استعفے کی بات کی تھی، تو انہوں نے تو آپ کی یہ بات بھی نہیں مانی، آپ کا یہ مطالبہ بھی نہیں مانا۔ ہم نے تو ایک موقف اختیار کیا کہ یا تو خواجہ آصف کی اسٹیٹمنٹ کو پی ایم ایل این آن کرے، صحیح، اگر آن، یہ ان کی پالیسی ہے، اگر اس کو آن نہیں کرتے تو پھر یہ جو ریاست کی پالیسی ہے اس سے اختلاف ہے، کیبنٹ کے ممبر کو اسے ریزگنیشن دیا جائے۔ یہ وہ حکومت کے موقف کی تائید نہیں کرتا اور حکومت کے موقف سے برخلاف وہ گفتگو کر رہا ہے، اور جس سے اور زیادہ انریسٹ کریٹ ہوئی یہاں پہ کشمیری عوام کو، ان کو ایک خطے کے لوگوں کا کہ یہ تو کشمیری ہی نہیں ہے، تو یہ تو ان کی توہین کی گئی۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کشمیری کی توہین پاکستان پیپلز پارٹی برداشت نہیں کرتی۔ بخاری صاحب، اگر میرپور ریجن کے حتمی نتائج میں بھی نون لیگ کو برتری حاصل نہیں ہوتی تو کیا مظفر آباد اور راولا کوٹ میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں آپ لوگوں کے لیے کتنا مشکل ہو جائے گا، اور یہ جو کم بیک ہے اس میں کیا سچویشن ہوگی؟ دیکھیں جی، ہم تو میرپور سے بھی انشاءاللہ ان سے سیٹیں زیادہ حاصل کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مظفر آباد ڈویژن میں بھی پاکستان کی جو ہے پارٹی کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کی پوزیشن بڑی مستحکم ہے، اور انشاءاللہ رزلٹس آپ کو بتائیں گے 2 تاریخ کو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کارکردگی ہے اور عوام کا جو رسپانس ہے ان کی فیور میں ہے۔ سر، ایک اور چیز بتائیں، جس طرح محترم بلاول صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو الیکشن ہے تھوڑے سے متنازع ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ آپ کوئی فارمل کمپلین کرنے جا رہے ہیں نون لیگ کے خلاف؟ آبویسلی اس لیے کہ جو جس طرح فیڈرل گورنمنٹ کی انوالومنٹ تھی اور پنجاب گورنمنٹ کی انوالومنٹ تھی، تو انہوں نے جو اقدامات اٹھائے، جو پروجیکٹس ڈش آؤٹ کیے، جو بسز ڈش آؤٹ کی، تو یہ تو فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے خلاف بات ہے، اور ایگزیکٹو اتھارٹی کو استعمال کیا، تو ان کو متنازع تو پاکستان مسلم لیگ نے بنایا، اور پھر جو تشدد کے واقعات ہوئے اور جس انداز سے انہوں نے پولنگ ایجنٹس کو ڈرایا دھمکایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن تو اس طرح نہیں ہوتے۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے۔
اچھا سر، آپ کی بات سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آزاد کشمیر کا جو الیکشن کمیشن ہے اس پہ آپ کو اس طرح سے اعتماد نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے کہا کہ جو نوٹس ان کو لینا چاہیے تھا وہ نوٹس انہوں نے نہیں لیا۔ دیکھیے جی، ہم تو اپنے گوشت گزار کر دی ان پہ، اور میری پرسنلی ملاقات بھی ہوئی ان سے، اور ہم نے اپنے جو کنسرن تھے، جو تحفظات تھے، ان کے سامنے رکھے۔ اب ہم توقع کرتے تھے کہ چیف الیکشن کمشنر جو جوڈیشری سے ہے وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کریں گے۔ اور سر، اگر الیکشن کمیشن آپ کے الزامات کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کرتا تو پھر پیپلز پارٹی کی نیکسٹ اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ آبویسلی ابھی ریزلٹس کو فائنلائز ہونے دیا جائے، میری جماعت فیصلہ کرے گی اور ہم ہر فورم پہ ایشوز کو ایجیٹیٹ کریں گے۔ اور سر، آپ ہوپ فل ہیں کہ یہ جو الیکشن ہے یہ پیپلز پارٹی جیت جائے گی؟ انشاءاللہ۔ سر، سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ابھی ایک پریس کانفرنس کی، آپ بھی ان کے ساتھ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جو الیکشن ہے یہ تھوڑے سے متنازع ہو گئے ہیں، اس کا کیا وجہ ہے؟ کیا وہاں پہ نون لیگ جو ہے وہ برتری پہ ہے اس لیے ایسا کہنا پڑا؟ بالکل نہیں، اگر کوئی دالچی کی بنیاد پہ برتری پہ ہو ظاہر ہے پھر الیکشن تو متنازع ہوں گے، لیکن سو فار ابھی وہ برتری پہ نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی میرپور ڈویژن میں بھرپور طریقے سے انتخابات کی کمپین بھی کی اور انتخاب وہ انشاءاللہ جیتے گی بھی وہاں سے۔ بات یہ ہے کہ جو ان کا کنڈکٹ رہا، جو کشمیر افیئرز کے منسٹر کا کنڈکٹ تھا، جو باقی منسٹر جو کمپین میں انوالو ہوئے، چیف منسٹر صاحبہ رہیں، سینئر منسٹر رہے، اور تو یہ ڈش آؤٹ کرتے رہے حکومت کے خزانے سے۔ اور آپ مثلا جو بسوں کی بات کی انہوں نے کہ جی ہم نے تحفہ دیا، تو الیکشن شیڈول اناؤنس ہونے کے بعد کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے الیکشن کے لیے، کوڈ آف کنڈکٹ کو انہوں نے وائلیٹ کیا، اور اس بارے میں نے چیف الیکشن کمشنر کو بھی بتایا۔ بسیں انہوں نے کسٹڈی میں لے لی، وہ بھی جب میں نے پریس کانفرنس کی مظفر آباد میں بیٹھ کے کہ چیف الیکشن کمشنر اس بات کا نوٹس پہ، اور وہ اگر انہیں اتنی ہمدردی تھی تو شیڈول سے پہلے دے دیتے، ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوتا، 10 اگست کے بعد دے دیں ہمیں پھر بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ووٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اس قسم کے کنڈے سوال کرنا، یہ فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن میں مداخلت ہے، اور اس پہ چیف الیکشن کمشنر کو بالکل نوٹس لینا چاہیے تھا۔ صحیح۔ اچھا سر، ایک اور چیز بتائیے گا کہ اب تک کے جو غیر حتمی نتائج ہیں اس کے مطابق تو نون لیگ جو ہے وہ 8 نشستوں پر برتری اس کو ہے، اور جبکہ آپ کی 5 نشستیں ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے نتیجہ ہے یہ ایسا ہی ہے، یا آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں ابھی کہ آپ لوگ بھی الیکشن جیت سکتے ہیں، یعنی نون لیگ سے زیادہ سیٹس آپ لے سکتے ہیں؟ ہم بالکل ہوپ فل ہے کہ جو ہمارا بیانیہ تھا میری جماعت کا، میری قیادت کا، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا، وہ لوگوں نے اس کو پذیرائی دی کہ حق حاکمیت، حق مالکیت اور حق روزگار، تو اس پہ تو لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کو بالکل ایک پسندیدہ پارٹی سمجھتے ہیں آزاد کشمیر میں۔ جہاں تک ان کا ہے کہ وہ لیڈ لے رہا، بھی یہ حتمی نتائج نہیں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ سے زیادہ سیٹیں حاصل کرے گی میرپور ڈویژن میں بھی۔ صحیح۔ اچھا، ایک اور چیز سر بتائیے گا کہ 9 ماہ سے تو کشمیر میں آپ کی حکومت ہے، پھر یہ جو ابھی نتائج سامنے آ رہے ہیں اس میں نون لیگ کی برتری کیوں ہے؟ یہاں پر تو پھر آپ لوگوں کی جماعت کی برتری ہونی چاہیے تھی۔ جی میں تو برتری تسلیم نہیں کرتا، برتری تو بدل رہی ہے، لیکن 9 مہینے سے ہماری گورنمنٹ تھی، ہماری گورنمنٹ نہ ہوتی تو شاید یہ الیکشن پروسیس ہی نہ چل سکتا، کہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا موقف تھا تو جو تو کمپلیٹ لاک ڈاؤن تھا، اور کوئی بندہ پاکستان سے یہاں داخل نہیں ہو سکتا تھا، ٹرانسپورٹیشن نہیں تھی، تو یہ تو انوائرمنٹ کو بہتر کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے۔ آج الیکشن پروسیس ہے، مظفر آباد میں موجود ہوں، یہاں پہ تو کوئی اس قسم کے حالات نہیں کہ انریسٹ ہو، کینڈیڈیٹس اپنی کمپین کر رہے ہیں، تو یہ تو کریڈٹ جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو کہ جنہوں نے فیصلہ کیا کہ کشمیر میں ہم گورنمنٹ بنائیں گے، اور اس گورنمنٹ نے ڈیلیور بھی کیا ہے۔